کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال فی آیۃ اخری: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدر محترم، مجلس میں موجود دیگر ذمہ داران، حاضرین و سامعین، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کے درمیان کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے اور اس سے استفادہ کرنے اور افادہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں کہوں اور جو کچھ ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، کوئی بھی مجلس ہو اور خاص طور سے دینی مجلس جو ہوتی ہے، وہ مجلس بغیر علم کے ناقص ہوتی ہے، دم بریدہ ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر اس مجلس میں علم کی باتیں نہ ہوں تو اس مجلس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اور جب علم کی بات آئی ہے تو اس تعلق سے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو اول دن سے علم کو سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کا تعلق بھی اسی علم سے ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو سکھائی جاتی ہے وہ یہ: اقرا، پڑھیے۔ بخاری شریف میں وہ حدیث، لمبی حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: ما انا بقاری، آپ پڑھنا نہیں، کہتے میں پڑھنا نہیں جانتا، آپ امی تھے، لیکن یہ منصب رسالت آپ کو دینا ہے اور دعوت کے کاز کو آپ کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو انسان کو پیدا کرنے والا جو رب، جو خالق، جو مالک ہے، وہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ پڑھے۔ اگر اسے پڑھنا نہیں آتا، اسے علم نہیں ہے، علم کے زیور سے وہ عاری ہے، تو پھر اس کے اور ان جانوروں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے جو اچھے اور بھلے کی تمیز نہیں جانتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے، انہیں دنیا میں کیوں برپا کیا گیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔
ان تمام چیزوں کو انسان علم کے ذریعے ہی جانتا اور پہچانتا ہے. بغیر علم کے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ جان لیجئے، علم رکھیں کس بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں. یہ علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا تب تک تم اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھ سکتے، تم صحیح عبادت نہیں کر سکتے. کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس سے دعائیں کرنی ہیں، کس سے مدد مانگنی ہے، کس سے التجا کرنی ہے، کس کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہے، کس کے سامنے سر جھکانا ہے. اگر تمہیں اپنے رب کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ تمہیں اگر اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنا ہے، مغفرت چاہنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو جب تک تمہیں اللہ کی پہچان نہیں تب تک تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی توفیق بھی نہیں ہوگی. تم جانتے ہی نہیں کہ میرے گناہوں کو کون معاف کرنے والا ہے، تم کو پتہ ہی نہیں کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، پوری کائنات پر کس کا حکم چلتا ہے، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں، تو پھر کس سے مانگو گے، کس سے اپنی بات کہو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اسی علم کے ذریعہ، اور وہ ہے علم شرعی جس کی فضیلت مسلم ہے. تمام علماء کرام نے علم شرعی کو بہت ہی اہم بتایا ہے، بلکہ علم شرعی اور علم دینی، علم دنیاوی جو ہے دونوں کے درمیان فرق بھی رکھا ہے کہ دونوں ایک مستوی کے نہیں ہیں. جو عصری علوم ہے، جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے، اس دنیا کو جینے، دنیا کو بنانے اور چیزوں کے اسباب اور حقائق کو جاننے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ضروری تو ہیں، لیکن علم شرعی کے برابر وہ نہیں ہیں جس کے بغیر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہیں کر سکتے، جس کے بغیر تم دنیا اور آخرت کا صحیح علم نہیں رکھ سکتے، جس کے بغیر تمہیں غیبیات کا علم نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر تمہیں قیامت اور حشر و نشر کے بارے میں علم نہیں، تمہیں جنت و جہنم کے بارے میں علم نہیں، صحیح عقیدے کا علم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے انسان کے لیے جو صاحب ایمان ہے، صاحب اسلام ہے، صاحب حق ہے، اس کے لیے اللہ کی پہچان ضروری ہے، اور یہ چیز علم شرعی کے ذریعہ حاصل ہوگی. اور اس علم کو حاصل کرنے والے کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا کہ ہم ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں جو اللہ کی پہچان کرتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ہم میں سے ایمان لائے اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، علم دیے گئے، اور اس علم کو ان لوگوں نے عملی طور پر اپنی زندگی میں برتا، علم جو جانا اس پر عمل بھی کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان اللہ کی پہچان، دین کے احکام کو جاننا، دین کی تفاصیل کو سمجھنا اور مقصد حیات کو جاننے کے لیے وہ اس بات کا محتاج ہے کہ علم شرعی کو سیکھے اور جانے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور اپنی زندگی کے اندر خود جو علم سیکھا اور صحابہ کرام کی جو تربیت کی اور علم کے سیکھنے پر جو ابھارا، وہ ہمارے لیے خود مشعل راہ ہے کہ یہ مسلمان کا ہر بچہ دین علم کے بنیادی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. بنیادی چیزیں جو ہیں یعنی دین کے ارکان کو جاننا، دین کے ایمان کے ارکان کو جاننا، اپنے رب کی پہچان کرنا، اپنے نبی کی پہچان کرنا، قرآن کریم کی اہمیت کو جاننا ہے نا، حشر و نشر کو جاننا، غیبیات کو جاننا، یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے ہر مسلمان کا جاننا، حاصل کرنا ضروری ہے اس کے اوپر. اور یہ ذمہ داری ہر گھر کے گائیڈ اور ذمہ دار پر عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اس کو سیکھے اور پھر اس کو اپنے بچوں کے درمیان، اپنے خاندان میں اس علم کو منتقل کرے.
اور وہ لوگ بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو علم شرعی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بعض اسلاف کا یہ قول ہے ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ دوسروں کو پستی میں بھی لے جاتا ہے جو اس کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کے حقوق کو نہیں ادا کرتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے نصوص ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی کامیابی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بغیر علم شرعی کے ممکن نہیں ہے۔ وہ بزعم خیش کہہ سکتا ہے کہ وہ بڑا پیسے والا ہے، اس کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنی دنیا تو خوب سے خوب تر بنائی ہے نا، پیسے بھی خوب کمائے، عزت بھی ان کو خوب ملی، دنیا کی نگاہ میں بڑے ہی اچھے انسان بھی وہ سمجھے گئے، لیکن اپنے مرنے کے بعد اپنے معبود حقیقی سے ملنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ جو دائمی زندگی ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آخرت جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کی تیاری میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، سستی برتتے ہیں، وہی آخرت سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی، ہمیشہ باقی رہنے والی دائمی زندگی وہ ہے جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے کامیاب و کامرہ لوگ وہی ہیں جو اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اسی علم شرعی کے ذریعے وہ اللہ کی پہچان کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھتے ہیں، منہج سلف کو وہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں اور پھر اسی منہج سلف کی روشنی میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو یقینی طور پر وہ لوگ بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں، کتاب و سنت کی علم کو حاصل کرتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھاتے ہیں، خود بھی دینی پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی اس کو سننے کی ترغیب دیتے ہیں، خود اس سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو یہ بڑا عظیم کام ہے اور وہ لوگ بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ آج کی اس مجلس میں علم کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اسی پہلو کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں جس کا تعلق علم ہی سے ہے اور جس کا بیڑا اور جس کا علم مرکز السنہ نے اٹھا رکھا ہے، اور ایک مدت سے علم کے میدان میں، دعوت کے میدان میں یہ مرکز اپنی خدمات پوری تندہی کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اور اس سے ممکنہ حد تک جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کار خیر کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، نئی نسل کی صحیح عقیدے کی روشنی میں ان کی تربیت کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہوئے دین حق کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے جتنا بھی ممکن ہے یہ مرکز اس کوشش کو انجام دے رہا ہے۔ اس کوشش کے لیے، اس محنت کے لیے مرکز ہم سب کی جانب سے شکریہ کا مستحق ہے۔ اس مرکز کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو ہم سب کو جاننا بھی چاہیے اور اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل بچوں کی تعلیمی بیداری اور عامۃ الناس کی دینی تعلیم اور دعوتی بیداری کے لیے بہت سارے کام کو لے کر کے وہ چلتا ہے۔ مثلا چھٹیوں میں سمر کلاسز کا انعقاد، عام طور سے جب بچے اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، تمام لوگ فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا وقت ہے، دوسرے ایام میں ایک بہانہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اسکول سے جڑے ہیں، پھر اسکول کے ہوم ورک ہیں، دیگر ذمہ داریاں ہیں، وقت نہیں مل پاتا، تو یہ جو سمر کلاسز قائم کیے جا رہے ہیں چھٹیوں میں، اس میں لوگوں کے پاس بھرپور وقت ہوتا ہے کہ یکسو ہو کر کے وہ دین کی تعلیم کو حاصل کر سکیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، بنیادی احکام کو جان سکیں، زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کو وہ سمجھ سکیں، تاکہ ان کے پاس آگے یہ بہانہ نہ رہے کہ ہمیں دین کی تعلیم سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ اور مرکز السنہ اس سلسلے میں
بڑھ چڑھ کر کے وہ حصہ لیتا ہے، اس کے لیے ورکشاپ کا بھی قیام کرتا ہے تاکہ لوگ آئیں اور مختلف بروشر، مختلف پوسٹر، مختلف کتابوں اور مختلف عملی اور تطبیقی صورتوں سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کی حقیقت کو جانیں، اسلام کے روح کو پہچانیں اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر برتیں۔ اسی طرح سے خواتین اسلام کے لیے تفسیر قرآن کے کچھ کلاسز بھی قائم کیے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر عورتیں آئیں اور وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اس کے اندر تدبر کرنے کی چیز ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر ہم انسانوں سے کہا کیا ہے، اس کا مطلوب و مقصود کیا ہے، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو اگر ہماری نئی نسل اس کو اگر سمجھتی ہے اور بطور خاص خواتین اسلام کے اس پیغام کو جانتی ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے۔ جیسا کہ بعض ماہرین نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ تعلیم اکثر و بیشتر اس فرد تک محدود رہتی ہے، چند کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر خاتون کو ایک تعلیم دے دیں تو گویا کہ آپ نے ایک پورے گھرانے کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کا انتظام کر دیا ہے۔ اگر وہ عورت ذمہ دار ہے اور اس کے اندر دینی جذبہ ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا جذبہ ہے، تو وہ پورے گھر کے ماحول کو ایک دینی ماحول میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہنر، وہ سلیقہ اور ان کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں کہ بچوں کو صحیح ڈیل کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو بھلانا پھسلانا اور ان سے کام نکال لینے کا جو ملکہ ان کے اندر ہے وہ شاید مردوں کے اندر یا لڑکوں کے اندر نہ پایا جائے۔ تو خواتین کی تربیت کرنا اور خواتین کے لیے تفسیر قرآن کے کلاسز چلانا یہ بہت ہی عظیم کام ہے۔ اسی طرح سے بچوں کی تربیت کے لیے شبینہ کلاس کا بھی یا شبینہ مکتب کا بھی قیام کیا گیا ہے تاکہ وہ بچے جو اسکولوں کو جاتے ہیں اور ان کو دن میں وقت نہیں رہتا دین سیکھنے کے لیے، وہ شام کے وقت کے جو کلاسز ہوتے ہیں اور اس کے اندر دینی چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں، چاہے قرآن ہو یا سرن القرآن ہو، دعائیں ہوں، اذکار ہوں، نماز ادا کرنے کا طریقہ ہو، والدین کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ ہو، منہج سلف کی بنیادی باتیں ہیں، ارکان اسلام ہیں جو شبینہ مکتب کے مختصر وقت میں ان کو دی جا سکتی ہیں، اس کا بھی اہتمام مرکز کی جانب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کتاب و سنت کی تعلیم عام کرنے کے لیے مختلف طرح کے دروس اور پروگرام ہوتے ہیں، جس میں اجلاس عام ہے، کانفرنس ہے، ہفتہ واری پروگرام ہے، جس طرح سے کہ یہ پروگرام آپ حضرات کے سامنے بھی ہو رہا ہے، مختلف کتابوں کی بھی تقسیم عمل میں آتی ہے، مفت تقسیم کی جاتی ہے، اسی طرح سے بروشر اور پمفلٹ کی تقسیم ہوتی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے کتیب کے ذریعے جس کا پڑھنا یا جس کو اٹھانا، جس کا استعمال کرنا کسی کے لیے گرا نہ ہو، اور ان چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر چند اوراق کے ذریعہ وہ دین کی بنیادی تعلیم کو بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کارکردگی جو ہے قابل تحسین ہے جو مرکز کی جانب سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے مرکز کا جو آج یہ پروگرام ہم اور آپ کے درمیان بطور خاص منعقد کیا جا رہا ہے، یہ اصل میں ایک انعامی تقریب ہے، اور اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز کی دعوتی سرگرمیوں کی ایک اہم کڑی بھی ہے کہ مرکز اس طرح کے پروگرام ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں یا دیگر ایام میں بھی کرتا ہے، جس میں شہر بھٹکل، اطراف بھٹکل یا یوں کہہ لیجئے کہ ہندوستان کے دیگر شہروں سے دور دراز جگہوں سے بھی آن لائن پروگرام میں، آن لائن مسابقے میں، دینی مسابقے میں طلبہ شریک ہوتے ہیں اور اپنی دینی بیداری کا ثبوت دیتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کی ہمت افزائی کے لیے پھر ان کو انعام اور سند اور دیگر تکریم کے ذریعہ ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو مسابقہ رمضانیہ جو اس سے پہلے ہوا ہے اس سال، تو اس میں جن بچوں نے حصہ لیا اور جو کامیاب ہوئے ہیں اور ان کامیاب ہونے والوں میں جو پوزیشن سے ہمکنار ہوئے ہیں، آج ان کی تکریم کا دن ہے، آج ان کو انشاءاللہ نوازا جائے گا۔
اس مناسبت سے اور اس عظیم گھڑی کی مناسبت سے مرکز السنہ کی طرف سے تمام مشارکین و مساہمین کو دلی مبارکباد دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے تمام دینی بھائیوں کو، دینی و ملی برادران سے یہ اپیل بھی کی جاتی ہے کہ مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل سے اپنے روابط کو مضبوط رکھیں اور اس کے مختلف پروگراموں میں خود شریک ہوں، اور اپنے بچوں یا اپنے رشتہ داروں، اپنے جاننے والوں کو بھی ان پروگرام میں شریک ہونے پر ابھاریں، اور مرکز السنہ کے لیے جو کچھ بھی تعاون ان کے جانب سے ممکن ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ بخیلی نہ کریں اور پیچھے نہ رہیں۔ اس مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ایک اعلان بھی مرکز السنہ کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی ایک مستقل مدرسے کا بھی قیام کرنا ہمارے اہداف میں سے ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے جو کالجوں کو جاتے ہیں، وہ بچیاں جو کالجوں یا اسکول کو جاتی ہیں اور ان کے لیے وقت نہیں مل پاتا دینی تعلیم کے لیے، ان کے لیے بھی خصوصی دینی کورس کو شروع کرنے کا ہدف ہے۔ اس کی تفصیلات آپ حضرات کو جلد ہی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ، جیسے ہی یہ پلان جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اور ایک آخری بات اس مناسبت سے جو آپ حضرات کو کہنی ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں شمس الدین سرکل جو یہاں سے قریب ہی میں ہے، اس کے نزدیک مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل کی طرف سے ایک شاخ کا افتتاح بھی، یعنی ایک فرع، ایک برانچ کا افتتاح وہاں عمل میں آئے گا، جہاں پر دروس وغیرہ کا قیام اور اسی طرح سے دیگر پروگرام زیادہ بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہ بھی مناسبت ہے کہ وہ جگہ کافی مناسب ہے، لوگوں کی آمد و رفت وہاں پر ہو سکتی ہے، لوگ بڑے پیمانے پر وہاں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مرکز السنہ اہل حدیث بھٹکل کو اس کے عزائم میں، اس کے اہداف میں، اس کے آئندہ کے جو پلان ہیں اس میں اسے کامیابی سے ہنقرار کرے۔ مرکز السنہ کے جو بھی پروجیکٹ ہیں اور جس پر کام ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور سہولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کار خیر میں حصہ لینے اور اس میں بڑھ چڑھ کر کے دوسروں کو بھی حصہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مرکز السنہ کو بارہا اس بات کی توفیق دے کہ اس طرح کے دعوتی کام اور طلباء کے لیے مسابقاتی پروگرام اور دیگر دروس کا اہتمام وہ برابر کرتے رہیں اور ہمیشہ کامیابی ان کی قدم چومیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو قائم کرنے والے، اس کو چلانے والے، اس کے ذمہ داران، اس سے جڑنے والے تمام افراد کو خیر کی توفیق دے، ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کے مقاصد میں ان کو کامیابی دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ مسابقہ رمضانیہ کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی تھیں اور اس میں بڑی تعداد میں طلباء نے شرکت کی تھی، الحمدللہ اس کا رزلٹ آ چکا ہے، اور اس کے بارے میں جو پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء ہیں ان کا نام بھی فکس ہو چکا ہے۔ تو اب میں ان طلباء کا، ان فائزین کا نام لوں گا اور انشاءاللہ جو بھی انعامات جس طرح سے ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ مسابقہ اسلامیہ کے فائزین میں جو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ایک خاتون ہیں، ان کا نام ہے فائزہ یاسین جمشیر، ان کو پہلی پوزیشن حاصل ہوئی ہے۔ میں فائزہ یاسین جمشیر یا ان کے جو بھی گارجین یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور یہ انعام ان کی جانب سے لے کر جائیں۔ اسی طرح سے دوسری پوزیشن جن کو حاصل ہوئی ہے ان کا نام ہے حلیمہ اختر خروری۔ حلیمہ اختر خروری دوسری پوزیشن، ان کا جو انعام ہے وہ لینے کے لیے ان کے سرپرست ڈائس پر تشریف لائیں۔ شاید ان کے
ولی یا سرپرست یہاں موجود نہیں ہیں تو بعد میں انعام ان کو ان کے حوالے کر دیا جائے گا. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں مہر انجم. ان کے سرپرست اگر یہاں حاضر ہوں تو آ کر وہ انعام لے کر جائیں. ہاں مہر انجم تیسری پوزیشن جن کو حاصل ہوئی ہے یہ ہے. یہ پکڑو کیا نام ہے مہر انجم. جزاک اللہ خیر. یہ تین پہلی اور دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے علاوہ ایک فہرست اور میرے سامنے ہے جن کو بھی انعام سے نوازا جائے گا. وہ بھی اچھے نمبرات سے اور پوزیشن سے کامیاب ہوئے ہیں. میں ان کے نام لوں گا اور ان کے سرپرست آئیں اور ان کے انعام لے کر جائیں گے. فاطمہ ریحانہ عبدالرزاق شیخ. ان کے کوئی ذمہ دار یا ولی ہو تو آ کر کے انعام لے. فاطمہ ریحانہ عبدالرزاق شیخ. شاید وہ موجود نہیں ہے تو میں ان کے بعد نام لیتا ہوں. عائشہ الناس ابراہیم جیم. عائشہ الناس ابراہیم جیم اگر موجود ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے نام لے کر جائیں. کسی کو بھیج دیں پکڑا دیجیے وہاں سے کوئی بات نہیں. عائشہ الناس ابراہیم جیم. ہاں جی آپ دے دیجیے. اس کے بعد ہیں سمرا امبر. امبر یا امیر کیا ہے؟ امبر. امبر سمرا امبر. وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام لے جائیں. سمرا امبر موجود ہے. سمرا امبر موجود ہو تو اپنا انعام لے کر کے جائیں. سمرا امبر ثنا بنت اشفاق شکری. ثنا بنت اشفاق شکری اگر کوئی ذمہ دار موجود ہو تو انعام لے کر کے جائیں. ثنا بنت اشفاق شکری. آواز جاری ہوگی نا؟ نہیں موجود. اس کے بعد ہیں فاطمہ ایلاف. اگر وہ موجود ہوں تو انعام لے کر کے جائیں. فاطمہ ایلاف. موجود ہے. فاطمہ ایلاف اپنا انعام لے کر کے جائیں. اس کے بعد ہیں فاطمہ ترین. ترین ہی نام ہے. ترین یا ترین کے مطلب فاطمہ ترین. فاطمہ ترین وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں. اس کے بعد ہیں عفیفہ افروز. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں. عفیفہ افروز. اس کے بعد ہیں شارقہ افروز. ان کے جو ذمہ دار ہوں یا خود وہ انعام حاصل کریں. شارقہ افروز. حجرہ ایناز رکن الدین. وہ اپنا انعام حاصل کریں. حجرہ ایناز رکن الدین وہ اپنا انعام حاصل کریں. جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد ہے ثنا ظفرین شنگری. شنگیری. ثنا ظفرین شنگیری وہ اپنا انعام حاصل کریں. شمیم بانو اگلا انعام حاصل کرنے والے. شمیم بانو موجود ہو تو اپنا انعام لے کر جائیں.
اس کے بعد ہیں سارا خواجہ، سارا خواجہ سن یا سن خالی لکھا ہے، اچھا سارا خواجہ حسن، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد دلشاد صدیقی، وہ اپنا انعام حاصل کر لیں، دلشاد صدیقی ہے۔ اس کے بعد ہیں بی بی رخسانہ محتشم، بی بی رخسانہ محتشم، وہ اپنا انعام لے کر کے جائیں۔ اس کے بعد ہیں زینب پروین دامودی، زینب پروین دامودی، وہ اگلا انعام اپنا حاصل کریں، موجود ہے۔ اس کے بعد ہیں میمونہ اسرا بنت ممتاز سکری، وہ اگر موجود ہوں تو انعام حاصل کریں، میمونہ اسرا بنت ممتاز۔ اس کے بعد ہیں محمد ذیشان سید، وہ تشریف لائیں اگر یہاں موجود ہوں، محمد ذیشان سید تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں۔ فامدہ نازنین بنت حسن شبیر خروری، فامدہ نازنین بنت حسن شبیر خروری، اگلا انعام وہ حاصل کریں، فامدہ نازنین بنت حسن شبیر خروری۔ اور اس لسٹ کے آخری جو امیدوار ہیں انعام کے مستحق، ایوب خان آدم خان، ایوب خان آدم خان، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں، خیر توفیق انشاءاللہ۔ باقی جو انعامات ہیں ان کے مستحقین کو اطلاع دے دی جائے گی، ان کو فون کر دیا جائے گا یا ان کو میسج کر دیا جائے گا اور پھر وہ انعام جو ہے ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی مجالس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں قبول فرمائے، اور دینی تربیت اور دعوتی کام کے تعلق سے ہماری جو بھی کوششیں ہوں اللہ اسے قبول کرے، اور ہماری اس کوشش کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہم تمام ذمہ داران کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو ہمیشہ راہ حق پر گامزن رکھے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔